يا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال سید الشہداء حسین بن علی علیہ افضل الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. محرم الحرام سن 1443 ہجری قمری کے مطابق 2021 عیسوی جی بی پلس کی وساطت سے تاریخ کربلا قدم بقدم کا پروگرام ناظرین کے لیے ہدیہ سماعت ہے. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت سے روشناس فرمائے اور ہمیں اپنی غرض تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق کے اغراض اور مقاصد سے آشنا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری جو ہدایت کا سلسلہ آغاز فرمایا اس سلسلہ ہدایت کو سمجھنے، سلسلہ ہدایت سے وابستہ ہونے اور اپنی اخروی منزل کو اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی اخروی منزل کو سدھارنے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا کہ تاریخ کربلا کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت سید الشہداء امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی جو یہ تحریک تھی، یہ جو قیام تھا، یہ نہضت عاشوراء تھا، اس کو مختلف عنوان سے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. اکثر جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے پیروکار اسے یعنی قیام کربلا یا تحریک حسینی کا عنوان دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تحریک با مقصد ہوتی ہے اور آگاہانہ ہوتی ہے. قیام میں حسینی بھی اس کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ قیام اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اور منزل سے آشنا ہوتے ہوئے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جس چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جو قیام کیا جاتا ہے، اسے قیام کہا جاتا ہے. لہٰذا اس بنیاد پر چونکہ پہلے مقدمے میں بھی بہت ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں جو اس جانب متوجہ کرتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے میں، یعنی محمد کے گھرانے میں، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں، رسول مصطفیٰ کے گھرانے میں اس قیام کے لیے کربلا کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی تھی. اور وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت نے بھی اپنے دودھ میں کربلا جو ہے وہ کی تاثیر پیدا کی. علی مرتضیٰ نے اپنی پیدری شفقت کے اندر بھی اور اپنی تربیت کا اسلوب بھی جو ہے وہ اسی انداز سے بنایا کہ حسین ابن علی کو کربلا کے لیے تیار کیا جائے. اور جس طریقے سے روایت تاریخ کا حصہ ہے کہ صفین کے معرکے میں یہاں سے گزر ہوا، اور جب گزر ہوا اور یہاں پر باقاعدہ اہل بیت اطہار رکنے کے بعد اس پیغمبر اسلام کے ان احادیث، ان پیشن گوئیوں، ان روایات کو بیان کیا گیا، اور بیان کرنے کے بعد یعنی خود کربلا کی زیارت کی ایک سنت قائم ہو رہی ہے. اگرچہ یہ سنت خود رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی یہ سنت قائم ہوئی کہ آپ نے امام حسین کی زندگی میں کربلا کے مصائب بیان کیے، کربلا کا واقعہ بیان کیا، سلمہ روتی رہیں اور رسول اسلام بیان فرماتے رہے.
ایک مرتبہ جبرائیل امین بیان کرنے والے تھے، یعنی کربلا بیان کرنے والے تھے، رسول گرامی جو ہے وہ سننے والوں میں سے تھے، اور وہ جب سننے والے تھے تو ظاہر ہے کہ کربلا ایسا واقعہ ہے اور اس کربلا میں ایسی تاثیر ہے کہ ہر کسی کو اس واقعے کے سننے کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ سنت بھی پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں اس کی سنت قائم کی گئی، اور یہاں تک کہ کربلا کی مٹی جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، خاک کربلا کہا جاتا ہے، اس کو تبرک بنانے کی سنت بھی خود رسول اسلام کی حیات طیبہ میں جو ہے وہ اس کی روایت قائم ہوئی۔ وہ اس انداز سے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی عطا فرمائی، اور اس شیشی کے اندر کربلا کی خاک تھی، اور وصیت فرمائی تھی کہ اے ام سلمہ، جس دن اس شیشی کی مٹی رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اس کربلا کو تبرک بنانے کی سنت بھی یہاں پر قائم ہو رہی ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی کا یہ قیام، حسین ابن علی کی یہ تحریک، اور منزل بے منزل قدم بے قدم حسین ابن علی کا پڑاؤ ڈالنا، دعوت دینا، اور دوسرے لوگوں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرنا، یہ سب کے سب حسین ابن علی کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو منصوبہ رسول گرامی کے گھر سے جس کا آغاز ہوا، اور اس منصوبے کی بنیاد وہ وعدہ الہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان طے پایا تھا۔ آخری گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی کہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر حسین کے ساتھیوں کو ملی، حسین کے ساتھ جو لشکر چل رہا تھا حسین کی سپہ سالاری میں، تو وہاں سے استعداد میں کمی آنے لگی۔ اس کے بعد جب منزل زرود پر پہنچے ہیں، وہاں پر روایات تاریخ یہ بتلاتی ہیں کہ زہیر ابن قین بھی دور دور حسین کے لشکر کے آگے پیچھے چل رہے تھے، اور جب ایک جگہ پڑاؤ پڑا اور وہاں سے حسین ابن علی کا گزر ہوا، پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ زہیر ابن قین کا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ زہیر ابن قین کو میرا سلام بھیجو، میرا سلام دو، اور کہو کہ حسین ابن علی زہیر ابن قین سے ملنا چاہتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ زہیر ابن قین دسترخوان بچھائے ہوئے اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ قاصد نے حسین ابن علی کا پیغام پہنچایا، اور وہ ظاہر ہے کہ جب حسین ابن علی کا پیغام زہیر ابن قین کی خدمت میں پہنچا تو وہ جو دسترخوان تھا وہ رک گیا، اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، اس وجہ سے کہ حسین ابن علی کا جو گھرانہ ہے، علی ابن ابی طالب، حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ زہیر ابن قین کا کوئی تعلق نہ رہا، بلکہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے دوران زہیر ابن قین حضرات اہل بیت کے مخالف کیمپ میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب زہیر ابن قین نے جب یہ قاصد کی جو ہے وہ خبر سنی، ایک مرتبہ رک گیا، سوچنے لگا، تو زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا، زہیر، فاطمہ کا لال تمہیں جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، باعظمت خاندان ہے، رسول کا گھرانہ ہے، جاؤ بات سن لو، بات سننے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ خیر، اپنا کھانا چھوڑا اور زہیر ابن قین حسین ابن علی کے خیمے کی طرف چل پڑے، اور جب واپس آئے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ زہیر ابن قین کو جو ہے وہ آپ کی زوجہ نے دیکھا، اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ اے میری شریک حیات، میں آج سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، یعنی تمہیں اپنے نکاح سے جو ہے وہ میں آزاد کرتا ہوں، اور کچھ چیزیں عطا فرمائی اور کہا کہ میں اب حسین ابن علی کے سپاہیوں میں آج کے بعد شامل ہوں گا۔ خیر، یہ ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ اس انداز سے کہ حسین ابن علی
ایک پاک تینت، ایک باعظمت گھرانے کا فرد تھے۔ تو جس انداز سے حسین ابن علی نے جہاں جہاں راستے کے مسافر ملے، ساتھی ملے، جاننے والے ملے، سب تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ذو حسم کے مقام پر امام کے کسی صحابی نے، کسی ہی جو ہے وہ سپاہی نے نعرہ تکبیر بلند کی، وجہ دریافت کی تو کہا کہ سامنے کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر کھجور جو ہے وہ کے باغات ہیں۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ ہم نے یہاں تک آج تک یہاں پر جو ہے وہ نخلستان تو دیکھا نہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کھجور کے درخت ہوں۔ بہرحال ذرا کسی اور سپاہی کو بھیجا گیا کہ جا کے قریب سے حالات پتہ کیا جائے، تو پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، اس کے اتنے اونچے اونچے جو ہے وہ جھنڈے ہیں اور وہ نیزے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے وہ ایک کھجور کا باغ لگ رہا ہے۔ قریب آئے تو دیکھا کہ حر ابن یزید ریاحی کا لشکر جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ذرا تیزی میں تھے، وہ بھیجے ہوئے تھے، وہ مامور تھے، لہٰذا انہیں سختی سے تاکید تھی کہ تیزی سے جانا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جاسوس ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو جاسوسوں نے ابن زیاد کو خبر دے دی تھی کہ حسین ابن علی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں، لہٰذا روایات کے مطابق مختلف جو ہے وہ لشکر ترتیب دیے گئے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد کوفے کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہر جو جنگ کی طاقت رکھتا تھا ان سب پر پابندی لگائی گئی، وہ جنگ میں شریک ہوں گے۔ یہاں تک سختی کی گئی کہ ایک شام کا مسافر آیا ہوا تھا کوفہ، جو اپنے کسی جائیداد کے تنازع کے سلسلے میں جو ہے وہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں، لیکن چونکہ ابن زیاد کو کوفہ فتح کرنا تھا اور لوگوں پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنا تھا، اس شامی کو قتل کیا۔ قتل کر دینے کے بعد یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی ہمارے لشکر میں شامل نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو زندانوں میں ڈالا گیا، قید کیا گیا۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، اور بر صغیر کے مشہور اور معروف عالم مورخ کے جو کربلا کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ مختار جب آیا کوفہ تو تب تک مسلم کی شہادت ہو چکی تھی، کوفے میں موجود نہیں تھا، اور کوفہ جیسے ہی پہنچا تو وہاں پر یہ منادی دی جا رہی تھی، جو کوئی بھی ہمارے اس پرچم کے سائے میں آئے گا اسے امان ہوگی۔ بہت زیرک تھا اور چالاک تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے اپنے آپ کو امان میں دے دیا، لیکن اس کا ساتھ بھی اسے امان نہیں دیا گیا۔ اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، بیڑیاں ڈالنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا اور سخت قید جو ہے وہ سخت قید میں ڈالا گیا۔ ان حالات میں حر ابن یزید ریاحی کا لشکر جب امام حسین کا راستہ روکنے پر آیا تو حالت دیکھنے کے بعد امام نے اپنے مشکیزے کھولے، حکم دیا کہ پہلے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے، اس کے بعد سواریوں کو پانی پلایا جائے، اور سب جب سیر ہو چکے تب جو ہے وہ امام نے دریافت کیا کہ ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو۔ تو وہ مکالمہ ہوا، ابن زیاد کا پیغام پہنچایا گیا، اور پہنچانے کے بعد حالات یہ صورتحال ہوئی کہ آخر حر ابن یزید ریاحی نے اس بات کا اصرار کیا کہ میں مامور ہوں، مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں اور ابن زیاد کے پاس پیش کر دوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے گرفتار کرو اور ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ بہرحال امام نے بھی تھوڑا سا اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، تو پھر حر ابن یزید ریاحی ایک مرتبہ پھر آڑے آ گیا۔ آڑے آنے کے بعد 3 مرتبہ تکرار ہوئی، اس تکرار کے نتیجے میں طے یہ ہوا، حر ابن یزید ریاحی نے کہا میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوں، میری ڈیوٹی جنگ کرنا نہیں ہے۔
اگر آپ کوفہ واپس آنا نہیں چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا ہے، وہ یہ کہ آپ ایسے راستے کا انتخاب کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو، جو نہ مدینہ جاتا ہو۔ بس امام نے اسی راستے کا انتخاب کیا اور یہ سفر جاری رہا۔ پروردگار کے حضور اقدس دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق شہدائے کربلا، بحق شہید کربلا، ہمیں کربلا کو سمجھنے، کربلا کے پیغام کو سمجھنے، کربلا کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنے اور حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حسین